اسماعیلی اہل تشیع کا ایک فرقہ ہے جس میں حضرت جعفر صادق کی امامت تک اثنا عشریہ سے اتفاق پایا جاتا ہے، اور یوں ان کے لیے بھی اثنا عشریہ کی طرح جعفری کا لفظ بھی مشتمل ملتا ہے، جبکہ ایک قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ اکثر کتب و رسائل میں عام طور پر جعفری کا لفظ اثنا عشریہ اہل تشیع کے لیے بطور متبادل آتا ہے۔ 765 عیسوی میں حضرت جعفر صادق کی وفات کے بعد ان کے بڑے فرزند اسماعیل بن جعفر کو سلسلہ امامت تسلیم کرنے والے جعفریوں کو اسماعیلی، جبکہ موسیٰ بن جعفر کی امامت تسلیم کرنے والوں کو اثنا عشریہ کہا جاتا ہے۔ اسماعیلی فرقے والے حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، زین العابدین، محمد باقر اور جعفر صادق کو اہل تشیع کی طرح اپنے ائمہ مانتے ہیں، اور ان کے بعد 7ویں امام اسماعیل بن جعفر صادق اور ان کے بعد محمد بن اسماعیل بن جعفر صادق کو اپنے 8ویں امام کا درجہ دیتے ہیں۔ اسماعیلی کمیونٹی شیعہ اقدار کی 1400 سالہ روایت پر عمل پیرا ہے، جس کا اظہار معاشرے کی بہتری کے لیے علم کی تلاش کے عزم کے ذریعے کیا جاتا ہے، امن اور افہام و تفہیم کے پل تعمیر کرنا۔ کمیونٹی اور جن کے درمیان وہ رہتے ہیں ان کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنے وقت، ہنر اور مادی وسائل کا فراخ دلی سے اشتراک کرنا۔ اسماعیلی دنیا کے 35 سے زیادہ ممالک میں مقیم ہیں، خاص طور پر وسطی اور جنوبی ایشیا، افریقہ، مشرق وسطی، یورپ، شمالی امریکہ اور آسٹریلیا میں، اور ان کی تعداد تقریباً 12 سے 15 ملین ہے۔ اس طرح اسماعیلی ایک بین الاقوامی برادری ہیں جو ان ممالک کے ذمہ دار شہری ہیں جہاں وہ رہتے ہیں۔ بقول ان کے اپنی 1400 سالہ تاریخ کے دوران اسماعیلیوں کی قیادت ایک زندہ موروثی امام کرتے رہے ہیں۔ وہ امامت کے سلسلے کو وراثتی جانشینی میں حضرت علی سے ملاتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شیعہ مختلف ذیلی گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ اسماعیلیوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بڑے بیٹے اسماعیل کی بیعت کی، جس سے ان کا نام لیا گیا ہے۔ اسماعیلی فقہ کا ایک مکتبہ سب سے پہلے 1000 سال قبل اسماعیلی فاطمی خلافت کے دوران جاری کیا گیا تھا۔ اس کا ادارہ جاتی رہنما اور قیادت اسماعیلی امامت ہے، اور اس کی متعدد ایجنسیاں تیزی سے عالمی سطح پر نمایاں اثر ڈال رہی ہیں۔ امام کے ساتھ روحانی بیعت اور امام ہے وقت کی رہنمائی کے مطابق اسلام کی شیعہ اسماعیلی تشریح پر عمل، اسماعیلی برادری میں خود انحصاری، اتحاد اور مشترکہ شناخت کا جذبہ پیدا ہوا ہے۔ متعدد ممالک میں جہاں وہ رہتے ہیں، اسماعیلیوں نے ایک اچھی طرح سے متعین ادارہ جاتی ڈھانچہ تیار کیا ہے، جس کے ذریعے انہوں نے امام کی قیادت اور رہنمائی میں اسکول، اسپتال، صحت کے مراکز، ہاؤسنگ سوسائٹیز اور مختلف قسم کے سماجی ادارے قائم کیے ہیں۔ 1957 میں عہدہ سنبھالنے کے بعد سے موجودہ آغا خان نے مختلف اسماعیلی برادریوں کے نظم و نسق کے پیچیدہ نظام کو ڈھال لیا ہے، جس کا آغاز ان کے دادا سر سلطان محمد شاہ آغا خان سوم نے نوآبادیاتی دور میں قومی ریاستوں کی دنیا میں کیا تھا۔ اس عمل کے دوران آغا خان سوم، جو کہ لیگ آف نیشنز کے 2 بار صدر رہے، نے امامت کے عوامی بین الاقوامی کردار کا عصری بیان پہلے ہی فراہم کر دیا تھا۔ امامت آج موجودہ آغا خان کے دور میں سخت سیاسی غیر جانبداری کی اس روایت کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ جدید دور میں پہلا اسماعیلی آئین، 48واں امام سر سلطان محمد شاہ آغا خان سوم نے 1905 میں مشرقی افریقہ کے اسماعیلیوں کے لیے مرتب کیا تھا۔ اس نے کمیونٹی کو انتظامیہ کی ایک شکل دی جس میں مقامی، قومی اور علاقائی سطحوں پر حکمرانی کے ڈھانچے کا درجہ بندی شامل ہے۔ اس روایت کے تسلسل میں امام آغا خان نے اس آئینی طرز حکمرانی کو دنیا کے دیگر علاقوں تک پھیلا دیا۔ 1986 میں اس نے ایک اسماعیلی آئین مرتب کیا، جو پہلی بار عالمی اسماعیلی کمیونٹی کی سماجی نظم و نسق کو مشترکہ طور پر لایا گیا، تاکہ ان کے امن و اتحاد، روحانی اور سماجی بہبود کو بہتر طریقے سے محفوظ بنایا جا سکے۔ آئین میں مذہبی تعلیمی بورڈز کو کم یونٹی کی تمام سطحوں پر مذہبی تعلیم کی فراہمی،
انسانی وسائل کی مطلوبہ ترقی اور تحقیق و اشاعت کے لیے بھی شامل کیا گیا ہے۔ غیر جانبدارانہ مفاہمت اور ثالثی کے ذریعے تنازعات کے خوش اسلوبی سے حل کی حوصلہ افزائی کے لیے قومی اور بین الاقوامی مصالحتی اور ثالثی بورڈ قائم کیے گئے۔ یہ ایک خدمت ہے جس کا استعمال کچھ ممالک میں حتیٰ کہ غیر اسماعیلیوں کے ذریعے بھی کیا جا رہا ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔